بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ انتہائی قابل صد احترام قبلہ صاحبزادہ سعد رضوی صاحب سربراہ تحریک لبیک پاکستان، صاحبزادہ انس رضوی صاحب اراکین مجلس شورا، صاحبزادہ فاروق الحسن صاحب مشائخ عظام، اسٹیج پر تشریف رکھے ہوئے تحریک لبیک کے اکابرین اور حضور کے غلام و احباب، الحمدللہ آپ نے بہت ہی عزت والی ہستیوں، بہت ہی علم والی ہستیوں کے خطابات سنے۔ اب ذرا چند باتیں ایک عاشق کے در کے آئے ہوئے غلام سے بھی سنیں۔ اور جس در سے میں آیا ہوں اور جس گھر سے میری نسبت ہے، جب میں پیدا ہوا تو یہ شعر سنا، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا کعبہ قبلہ مسجد منبر مصحف قرآن بھی تو۔ میں سوچتا تھا حضرت خواجہ فرید نے کیسا عشق کیا سرکار سے، میرے پیر فرید سے، تو ان کی زیارت تو نہ ہوئی، لیکن یقین جانے مجھے کوئی لالچ اور طمع نہیں ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اپنے دل کی آواز کہہ رہا ہوں۔ جب میں نے خادم حسین رضوی صاحب کو دیکھا، جب میں نے ان کے خیالات سنے، جب میں نے ان کے جذبے دیکھے، جب میں نے انہیں اسلام آباد لڑتے ہوئے دیکھا، تو خدا کی عزت کی قسم خیال آیا کہ جو میرے پیر فرید 150 سال پہلے کہہ گئے تھے، آج پھر ایسا شخص پیدا ہو گیا جو واقعی یہ کہتا ہے کہ میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا کعبہ قبلہ مسجد منبر مصحف قرآن بھی تو۔ عزیز دوستو، 2016 تک میں نے سیاست بھی کی، میں نے پاکستان کے اندر بھی مذہبی جماعتوں کے جلسے بھی دیکھے، سیاسی نظام کا حصہ بھی رہا، خود بھی مشیر رہا ہوں۔ میں آپ کو ایک بات دل سے کہتا ہوں، خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ اس عظیم عاشق سے محبت کرنے والوں، میں اکثر یہ کہتا ہوں، میں نے بڑی بڑی برسیاں دیکھی، بڑے بڑے جلسے دیکھے، بڑے بڑے استقبال دیکھے، میں چیلنج دے کے کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ہم نے دادا صاحب کا دور ہم لوگوں نے نہیں دیکھا، ہم نے بابا فرید گنج شکر کا دور نہیں دیکھا، ہم نے حضرت شاہ اجمیر کا دور نہیں دیکھا، ہم نے شیخ عبدالقادر جیلانی کا نہیں دور دیکھا۔ میں آج بھی کہتا ہوں، ارے حضور کے عاشق کا مقام دیکھنا ہے تو اس صدی میں آ کے اس عظیم مجاہد کا جنازہ دیکھ لو۔ ارے میں اکثر کہتا ہوں اپنے جلسوں میں، ارے میں کہتا ہوں کہ میں چیلنج دے کے کہتا ہوں، میرا کسی سیاسی پارٹی سے نہ حصہ ہے، نہ میرے ٹکٹ لینی ہے، نہ مجھے طمع ہے۔ جو حضور کے غلام کو عزت ملی مرنے کے بعد خادم حسین رضوی صاحب کے جنازے میں چیلنج دے کے کہتا ہوں، دادا صاحب کے قدموں میں کھڑے ہو کے، ارے پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں اور حکومتیں زور لگا کے مل میں بھی ایسا جلسہ کر لیں، تو میں سمجھوں گا کہ عاشق رسول کا مقام جو تم نے دیکھا ہے، کوئی دنیا کی کوئی سیاسی رہنما نہیں کر سکتا۔ اور دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے یہ جو کاروان سعد رضوی صاحب چلا رہے ہیں، انس رضوی صاحب چلا رہے ہیں، میں اس کے لیے دعا کروں، یہ عاشقوں کا ترجمان ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے جو لوگ تحریک لبیک سے، میں جسمانی طور پہ شاید وابستہ آپ سے نہ ہوں، روحانی طور پہ میں آپ کا ساتھی ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ جو محبت کا جذبہ آپ نے اپنے تحریک لبیک کے ساتھیوں کے ساتھ دکھایا، کہ حضرت خواجہ فرید کے غلام کے ساتھ بھی دکھاتے ہیں۔ اگر دکھاتے ہیں تو پھر نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے اس عاشقوں کے قافلہ کو
پاکستان نے سلامت رکھے. ایک بات ایک بہت ہی عظیم مقرر یہ فرما رہے تھے کہ یہ قوم مردہ ہے. خدا کی قسم شاید آپ کو اس قوم کے جذبوں کا پتہ ہی نہیں ہے, پھر آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے. میں نے مذہبی جماعتوں کو دیکھا, ارے ان کے عشرے گزر کے جد و جہد کرتے ہوئے وہ عزت نہ ملی جو عزت خادم حسین رضوی صاحب کے قافلے کو اور تحریک لبیک پاکستان کو چند سالوں میں مل گئی. یہ قوم زندہ ہے اور اس کا رزلٹ بھی آئے گا, رضوی صاحب کی قربانیوں کا رزلٹ بھی آئے گا اور آپ کی شہادتوں کا رزلٹ بھی آئے گا انشاءاللہ. خواجہ فرید رحمت اللہ علیہ کے اس شعر کے نام جو آپ کے نام کرتا ہوں, خوش تھی فریدہ شادول ٹکڑے کو نہ کر یادول, جھوکاں تھی سین آباد ول انہیں نواندی حکمری وما علینا الا البلاغ.